مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سلسلے میں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ رکن شورا بھی الحمدللہ عز و جل کچھ دیر میں کرم فرما ہوں گے، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ جب تک ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ والد صاحب جو ہیں وہ بیمار رہتے ہیں، ان کے گردے میں درد اور جسم میں ان کے درد رہتے ہیں، اس کے بارے میں روحانی علاج معلوم کرنا تھا۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرے پاپا کا نام برکت علی ہے اور ان کی والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، مہربانی کر استخارہ فرما دیجیے۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ جو ہے نا مجھے دل نہیں لگتا تھا، یعنی باہر اپنے شہر سے جاؤں یا اپنے گھر سے جاؤں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، مایوسی رہتی ہے۔ صحیح، ابھی اس حوالے سے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری بیوی کا نام عابدہ ہے اور ان کی والدہ کا نام سلیم بی بی ہے۔ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، برے برے خواب بھی آتے ہیں۔ برائے مہربانی اس کا استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے اس کو۔ صحیح، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخارے بھی طارق بھائی آپ فرما لیجیے۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اسلامی بھائی تھے، والد کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ گردے ان کے خراب رہتے ہیں، بیمار ہیں، تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے والد صاحب کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور روحانی علاج کے بستے سے ضرور اس کے کچھ خاص تعویذات ہوتے ہیں، وہ ضرور حاصل کیجیے گا والد صاحب کے لیے، تو وہ استعمال کروائیں، اللہ کی رحمت سے آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، کہا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا، مایوسی کا شکار رہتا ہوں۔ ٹینشن نہ لیں آپ، بعض اوقات جب ہم ٹینشن کو، پریشانی کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نا، تو بندہ مایوسی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اور اپنے اوپر کسی چیز کو حاوی نہ ہونے دیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم کام میں دل لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم کام میں، جائز کام میں آپ کا دل لگے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی طارق بھائی ارشاد فرمائیے۔ جی ایک بچے نے کال کی تھی، والد صاحب برکت علی بن شریفہ بی بی، ان کے استخارے کا انہوں نے کہا کہ والد صاحب کا استخارہ کروانا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ویسے والد صاحب کے طبیعت کے حوالے سے ہے یا کام کے حوالے سے اس چیز کا مینشن تو نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے ان کا استخارہ دیکھ لیا ہے ان کے والد صاحب کا، کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ کام وغیرہ کے حوالے سے یا طبیعت کے حوالے سے تو نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو ایسا کوئی بھی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور استخارے کے لیے کہا انہوں نے عابدہ بی کا، کہ برے خواب آتے ہیں اور نیند نہیں آتی ہے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے ہی شاید خواب میں کبھی ڈر جاتے ہیں یا ویسے ہی جو ہے طبیعت اس طرح بے چینی والی رہتی ہے۔ تو وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، سونے سے پہلے یا متکبرو 21 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور جسم پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خواب میں ڈریں گے بھی نہیں اور نیند بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اگر سورہ فلق، سورہ ناس، معوذتین جسے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں، یہ 2 صورتیں پڑھ کر بھی اپنے اوپر دم کر کے ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی بے خوابی سے، برے خواب آنے سے اور خواب میں ڈرنے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ بہت سے ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارا گھر میں والدہ بیمار ہیں یا والد بیمار ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں۔ انشاءاللہ الکریم سلسلے کے اختتام پر آپ کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ اور بالعموم تمام ہی ناظرین کے لیے انشاءاللہ الکریم دعا بھی
کی جائے گی. شامل رہیے گا سلسلے میں جب تک شامل کرتے ہیں آپ کی کالز. جی کالز دیجیے گا. زبید رسول. امی کا کلثوم بی بی. حالات بہت خراب رہتے ہیں, بیمار رہتا ہوں, مطلب موشن کافی عرصہ ہو گیا تھا, نہیں ختم ہو رہے, اور میری بیوی کے ساتھ بھی نا اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے. جی نیکسٹ کال. میں اپنی بہن کا استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. میری بہن کا نام مزمل ہے اور والدہ کا نام حسینہ ہے. یہ ہر وقت بیمار رہتی ہے. اس کو جتنی بھی ڈاکٹر دکھا رہے ہیں سب کوئی بولتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے. 5-6 سال سے یہ تکلیف ہوتی رہتی ہے. ان کا کوئی مسئلہ بتا دو, کوئی نظر بد تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ذرا مجھے اس کا استخارہ کر کے بتا دیں. صحیح, ابھی استخارہ کرواتے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. استخارہ کروانا تھا میں نے اپنی وائف کا. ان کا نام ہے زرمینہ اور ماں کا نام ہے کندن. ان کے سر میں درد رہتا ہے, ایسے بی پی ہائی اور چڑچڑاپن. صحیح. جی نیکسٹ کال. ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ رجب کے متعلق کوئی خاص وظیفہ ہو تو عنایت فرما دیجیے. کل رات میری بھتیجی کو یرکان یعنی پیلیا ڈائگنوز ہوا تھا. اس کے متعلق جنید بھائی کوئی وظیفہ ہو خاص تو عنایت فرما دیجیے. کوئی روحانی علاج ہے تو وہ بھی بتا دیجیے. جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. ماہ رجب المرجب حرمت والا مہینہ, تعظیم والا مہینہ ہے. اللہ پاک اس مہینے کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. ماہ رجب کے حوالے سے کوئی خاص عمل اس مہینے کی مناسبت سے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ سوال سے یوں خوشی ہوئی کہ اس مہینے کے متعلق پوچھا جا رہا ہے. یہ سمجھ لیں یہ مہینہ جو ہے نا وہ رمضان کی خوشبو لے کر آتا ہے. الحمدللہ. جب آتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ماہ رمضان اب قریب قریب آ رہا ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ ماہ رمضان کا پھاٹک ہے. یہ مبارک مہینے شروع ہو گئے اور عبادت کے مہینے ہیں, تلاوت کے مہینے ہیں. اللہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وہ وظیفہ انشاءاللہ میں آپ کو اس مہینے کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو, بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کے کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا. سبحان اللہ. تو یہ استغفار کا مہینہ ہے, توبہ کا مہینہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے, استغفار کیجئے. اچھا یہاں یہ غور کیجئے کہ استغفار کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور استغفار کرنے سے نعمتیں بھی ملیں گی اور اپنے مسائل بھی حل ہوں گے. بعض اوقات بعض کے ذہن میں ہوں گے کہ میں توبہ کر رہا ہوں, انہوں نے استغفار کا وظیفہ بتا دیا, میں تو پوچھنے لگا تھا جناب بعض جی تو بعض بزرگوں سے ہے کہ ان سے مختلف سوالات کیے گئے جی کہ حضور آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں, مجھے اللہ بیٹی عطا فرمائے. آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو. صحیح. بارش کے لیے کہا گیا, کہا استغفار کرو. یہ ایسا جامع وظیفہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی حل ہوں گی, آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو اس مہینے میں کثرت سے استغفار کریں. اب استغفار کیسے کریں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, یہ بھی استغفار ہے. اور استغفر اللہ پڑھنا, یہ بھی استغفار, یہ بھی پڑھتے رہیں, یہ بھی پڑھتے رہیں آپ, جو بھی آپ کو استغفار یاد ہے. اور ایک سید الاستغفار بھی ہوتا ہے, اللہ توفیق دے. سید الاستغفار یہ تو بہت زیادہ فضیلت ہے ماشاءاللہ. تو سید الاستغفار دن میں ایک مرتبہ, صبح ایک دفعہ پڑھ لیں, ایک مرتبہ شام میں پڑھ لیں. اچھا اب بہت آسان ہو گیا. ایک وقت تھا کہ یہ بڑے بڑے وظائف جو یاد نہیں کر سکتے تھے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے کہ بھائی یہ تو یاد کرنا پڑے گا, ہر وقت کتاب بھی ہاتھ میں نہیں ہے, اب تو ہر وقت موبائل آپ کے ہاتھ میں. جی آپ موبائل میں بہت سارے اپلیکیشنز میں بک مارک کا آپشن ہوتا ہے. جی اچھا اسی طرح آپ کوئی بھی پکچر کو سیو کر سکتے ہیں امیج بنا کر, اپنے پاس رکھ لیں آپ اس کو. اچھا آپ کوئی ایسا اپنا فولڈر بنا لیں کہ روزانہ میں نے یہ پڑھنا ہے. اب جیسے استغفار پڑھنا ہے, اب سید الاستغفار کا آپ نے امیج بنا لیا, صبح پڑھ لیا, شام پڑھ لیا. یہ موبائل سے آپ فائدہ اٹھائیں. موبائل گھڑی بھی ہے جی, ٹھیک ہے نا, اور موبائل آپ کے لیے تلاوت میں بھی معاون ثابت ہوگا, اور آپ کے حدیث پڑھنے میں بھی معاون ثابت ہوگا, آپ کے وظائف پڑھنے میں بھی معاون ثابت ہوگا. اور یہی اگر آپ کوئی اہم بات سن رہے ہیں کسی کی, اس کو ریکارڈ کر لیں آپ. ماشاءاللہ. جب یہ موبائل نہیں تھے تو کسی نے بتایا جناب موبائل سے آپ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس نے کہا بھائی میں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. سادے موبائل تھے, تو اس موبائل سے انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر کی بات بعض اوقات مجھے بتا رہے تو میں ان کی بات ریکارڈ کر لیتا ہوں, یا فون پر کبھی ان سے نسخہ لے رہا ہوتا ہوں تو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں. تو موبائل سے یہ والے فائدے اٹھائیں نا. بسا اوقات موبائل سے ہم وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دنیاوی ہوتے ہیں. جی جی. تو انشاءاللہ یہ آپ پڑھیں گے استغفار تو آپ پر انشاءاللہ رحمتوں کی برسات ہوگی. اور اس مہینے میں
कसरत से हम सबको इस्तिग़फ़ार करना है। रोज़ाना कम अज़ कम सुबह शाम आप एक एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमा देगा, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। जहाँ इतनी माशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी, रिज़्क़ में भी बरकत होती चली जाएगी, रिज़्क़ वसी और कुशादा होता चला जाएगा। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाब। जी तारिक भाई इरशाद फरमाइएगा। मुज़म्मिल बिन हसीना, ये शायद किसी खातून का नाम था, इन्होंने इस्तिखारे के लिए कहा कि बीमार रहती हैं तो इस्तिखारा करें। तो इनका इस्तिखारा किया गया, कोई भी ऐसा रूहानी मामला तो नहीं है और बीमारी वगैरह ही का इशारा आ रहा है, तो इसके लिए वजीफ़ा नोट फरमा लें, या कबीरू 9 मरतबा 9 टाइम अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये पढ़कर इनके ऊपर दम कर दें, या ये ख़ुद अपने ऊपर पढ़कर दम कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बीमारी दूर होगी और सेहत याबी नसीब होगी। और यहाँ चले माशाल्लाह इस्तिखारों के जवाबात भी आपको बता दिए गए, जो वज़ाइफ भी नाज़रीन आपको बताए गए, ये भी अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा। आइए नाज़रीन मज़ीद शामिल करते हैं आपके कॉल्स। जी शुरा इब्राहिम शाह साहब से मेरा सवाल ये है, दिल में खौफ बहुत है, डर भी बहुत लगता है, और अगर रात को इबादत करने में डर लगे और वसवसे आए तो क्या करें, कैसे ये डर दूर हो, इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दीजिएगा। मेरी और मेरे घर वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। जी इंशाअल्लाहुल करीम अभी मालूम करते हैं, शामिल रहिएगा आप भी सिलसिले में। जी नेक्स्ट कॉल। इब्राहिम शाह साहब से मेरा सवाल है कि बच्चों को जब हम मदरसे या स्कूल भेजते हैं, दिल में खुटका सा लगा रहता है, डर लगा रहता है और एक फिक्र सी लगी रहती है, मुझे कोई ऐसा अमल बताएंगे बच्चों की हिफाजत रहे और खैरियत से घर वापस आ जाएं। बच्चों की हिफाजत रहे, ये होता है वालिदैन कुछ हुस्सास किस्म के होते हैं, बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, अपने मदरसे भेजते हैं, या एक तादाद जो ज़रिया मुआश के लिए जाती है, और ज़ाहिर सी बात है वो भी अपने वालिदैन के सामने के बच्चे ही हैं, तो फ़िक्र लगी रहती है। हालात भी आपके सामने, बाद औक़ात बच्चों को भी अगवा कर लिया जाता है और इस तरह के मामलात रहते हैं। क्या किया जाए बच्चों की हिफाजत रहे? सब पहले मैं दो सवाल किए। पहला सवाल डर लगने वाला था, तो मैं उसका जवाब दूं, फिर बच्चों की हिफाजत के ताल्लुक से भी। डर का ताल्लुक अगर देखें इसलिए डर रहे हैं कि अल्लाह का खौफ पैदा हो गया है, अल्लाह का खौफ से और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाबात से डर लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बंदा डरता है। बाज़ बुज़ुर्गों से कि जब उनके सामने कोई आयत तिलावत की जाती थी तो खौफ से कांपते थे, वो बाद आयत सुनकर इंतकाल कर जाते थे। और अगर इबादत करने में डर लग रहा है, अवाम का खौफ है, डर है, कोई ऐसी अनजानी सी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डरा रही है, उसके लिए तो देखें सदेबाब आपको करना होगा। कि सदेबाब क्या करना होगा आपने, कि अगर आप ऐसी जगह इबादत कर रहे हैं कि जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं है, आप उजाला कर दें। वैसे अंधेरे में बाज़ बुज़ुर्गों से कि जो है वो बेहतर है कि अगर अंधेरे में दिल जमई होती है उसकी इबादत में तो अंधेरा कर लेना चाहिए, मगर अगर अंधेरा करके इबादत करने में उनको खौफ आ रहा है तो ज़ाहिरी असबाब आप कर लें, लाइट जला लें। और ऐसे मकामात पर जो है जो चीज़ें आपको डर और खौफ में मुब्तला करती हैं, मिसाल के तौर पर किसी कमरे में आपका दिल नहीं लग रहा, तन्हाई में दिल नहीं लग रहा, तो आप तन्हाई से निकल आएँ, कोशिश करें ऐसे मकामात पर। तो ऐसा यानी ज़ाहिरी असबाब आप दूर करने की अपने कोशिश करें अगर ऐसा खौफ है। मसलन अंधेरे में तो या लाइट बहुत कम है तो ज़्यादा जला लें, इन बातों का आप ख्याल करें। इसके अलावा जो है अगर आप या रऊफ़ हो, मैं रूहानी इलाज अर्ज़ कर देता हूँ जी, या रऊफ़ हो, जब भी ऐसी कैफियत पैदा हो तो आप इसके अल्लाह के नाम की कसरत करें, या रऊफ़ हो, या रऊफ़ हो, या रऊफ़ हो। इंशाअल्लाह रहमान इस नाम की बरकत से आपका इस तरह का खौफ दूर हो जाएगा। अल्लाह हमें अपना खौफ अता फरमाए, बंदों के और जिन्नात के और शरीर इन तरह के जो वसवसे, जिस तरह आप कह रहे थे वसवसा भी आ जाता है जी, तो इससे भी अल्लाह ताला महफूज फरमाए। यहाँ ये आप पढ़ते रहें ला हौल शरीफ, ये 70 बीमारियों का इलाज है। सारे इंशाअल्लाह मसाइल आपसे ला हौल शरीफ की कसरत से दूर हो जाएंगे। ये पढ़कर भी आप पानी पर दम करके पी सकते हैं। अल्लाह आपके खौफ को, जो ऐसा ज़ाहिरी खौफ है, वो दूर फरमाए। और उन मुसलमानों को जिनके साथ ये इस तरह के मसाइल हैं, बाज़ लोग रात लाइट जलाकर सोते हैं, अंधेरे में सो नहीं सकते वो लोग जी, तो उनके लिए भी दुआ गो, और आखिर में इज्तिमाई सबके लिए दुआ तो होगी, दुआ भी करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये दूसरा सवाल था कि बच्चों को जब रवाना करते हैं, भेजते हैं, तो वालिदैन के दिल में एक रहता है खुटका सा, एक अजीब सी वसवसे भी आ रहे होते हैं, ख्यालात भी आ रहे होते हैं। क्या वजीफ़ा किया जाए बच्चों के लिए कि बच्चे भी एक अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें? अल्लाह सबके बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी दुआ है। और ज़ाहिर है कि जब बच्चे जब सुबह जाते हैं
مدرسے میں، جامعۃ المدینہ میں، اسکولز وغیرہ میں، تو والدین کو خصوصاً ایسے کنٹریز میں، اچھا صرف یہ ہمارے ملک کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اچھا ہاں یہ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں باہر سے بھی کہ وہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سب کے لیے ہے کہ کوشش تو ظاہری اسباب جو معاملات ہیں وہ بھی کرنے چاہیے کہ بچوں کو آپ کچھ نہ کچھ کاؤنسلنگ کریں بچوں کے ساتھ، بچوں کو بتائیں کہ کوئی انجانا شخص اگر آپ کو بلا رہا ہے تو آپ اس کے پاس نہ جائیں. اگر آپ اسکول سے کوئی انجانا شخص آپ کو لینے آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہرگز نہ جائیں. کوئی رکشے والا، کوئی ٹرانسپورٹر ایسا آپ سے کہتا ہے کہ ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تو آپ یہ ظاہری معاملات بھی ان کو سکھائیں بچوں کو. اور اگر خدا نہ خواستہ بچے پر کوئی شخص وار کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ چیخیں پکاریں کسی کو مدد کے لیے. بسا اوقات یہ کاؤنسلنگ والدین کی نہیں ہوتی بچے کی، جی اس لیے بچہ کیا ہوتا ہے ان حالات میں گھبرا جاتا ہے، اور گھبرانے کے بعد بچہ یہ کرتا ہے کہ جناب والا یہ اس طرح کے معاملات نہیں کرتا کہ اس کی تربیت نہیں ہوتی. تو بچوں کو ضرور تربیت دیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی جو ہے وہ آپ لے لیں کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے تو بچے انشاءاللہ حفاظت سے گھر آتے رہیں گے. یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو، یہ دونوں کو پڑھ لیں، اللہ کے نام ہے. اور یہ پڑھ کر 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے دم کریں آپ بچے پر انشاءاللہ الرحمن، تو بچوں کو اغوا ہونے سے اور انشاءاللہ اس طرح کے آفات سے وہ بچیں گے. اس کے علاوہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ والد صاحب کو یاد ہوگی تو بچوں کو بھی یاد ہوگی. اچھا اس میں کرنا آپ نے یہ کہ خود زور سے پڑھیں آپ بچوں کو نکلتے وقت، کہ دیکھیں میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں. تو بچوں کو گھر سے روانہ کرتے وقت یہ دعا پڑھائیں اور یا حافظو یا حفیظو پڑھ کر دم کریں. اور ایک اور وظیفہ جو امیر اہل سنت بھی بیان فرماتے ہیں اور میں نے بھی اپنے بچپن سے اپنے بڑوں بوڑھوں کو دیکھا کہ جب بھی ہم گھر سے باہر جاتے ہیں ہماری والدہ ہمیں کہتی ہیں جاؤ غوث پاک کا وسیلہ، جی اللہ کے حفظ و امان، اللہ کے حفظ و امان میں، اللہ کے سپرد، غوث پاک کے حوالے. کہ غوث پاک کے حوالے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو، جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی قوت عطا فرمائی ہے نا، فرشتے بھی حفاظت کرتے ہیں. یہ جو آپ نے دعا ارشاد فرمائی نا گھر سے نکلتے وقت، اس دعا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں. اچھا فرشتے حفاظت کریں گے تو اللہ کے ولی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، جن کے وہ مریدین اپنے مریدوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ کے حوالے، رسول اللہ کے حوالے، اس میں بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور حضور غوث پاک کے حوالے، حضور غوث پاک کے وسیلے سے، جی جی تو ہمیں جو جملہ ملتا تھا جاؤ غوث پاک کا وسیلہ، جی ماشاءاللہ، تو آپ یہ کہہ دیں، دیکھیں انشاءاللہ برکت ہی برکت انشاءاللہ الکریم. تو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دینا چاہیے. اور بہت سارے اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو، اہل عیال کو، گھر بار کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے کر وہ جایا کرتے تھے. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں. ایک مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں، کوشش کریں کہ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات ضرور حاصل کریں، اپنے بچوں کے گلے میں پہنا دیں. الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی برکت سے آپ کے بچوں کی بھی حفاظت رہے گی. آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں آپ سب کے لیے ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے. دنیا بھر میں ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں جہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. تو ضرور حاصل کیجئے گا، استعمال کیجئے، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی. جی بڑھتے ہیں ناظرین آپ کی کالز کی طرف، کالز دیجئے گا. میں نے استخارہ کرانا ہے، میرے بابا باہر جانا چاہتے ہیں، بابا کا نام شہزاد ہے اور میری دادی کا نام سیما بی بی ہے. صحیح، جی مزید کال دیجئے گا. میری بہن کا نام ناظرین خاتون ہے اور میری امی کا نام ناظمہ بیگم ہے. میری بہن کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، ہمیں استخارہ کرانا ہے، برائے مہربانی اس کا استخارہ کر دے. جب وہ سسرال جاتی ہے تو اس کا طبیعت خراب ہو جاتا ہے اکثر. اچھا جی نیکسٹ کال. عباس عطاریہ سر، ہمارے گھر والوں کو سب کو خارش ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں. صحیح ہے، وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. یہ میرے بھائی ہیں، ان کے اولاد نہیں ہے تو ان کا استخارہ کروانا ہے. محمد شجاعت اور والدہ کا نام عنایت بی بی. صحیح، جی نیکسٹ کال. مزمل عطاری بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام ہے ربینہ کوثر. میں نے استخارہ کروانا ہے، میرا باہر کا بھی کام نہیں بنتا ہے اور ادھر بھی مزدوری نہیں ملتی ہے. جی نیکسٹ کال. میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام عبید رضا ہے، ان کی عمر تقریباً 12 سال ہے. ماشاءاللہ عز و جل یہ حفظ بھی کر رہے ہیں. ان کی زبان کا مسئلہ ہے، بولنے میں بعض اوقات اٹک جاتے ہیں، یعنی ان کی زبان میں لکنت ہے. ان کے لیے کوئی عمل ارشاد فرما دیجئے گا اور دعا کی بھی عرض ہے کہ جلد ان کا حفظ قرآن مکمل ہو جائے.
آمین 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 انشاءاللہ کریں. ابھی معلوم کرتے ہیں رکن شورا سے شامل ہے. اگر آپ سلسلہ میں استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں استخارے طارق بھائی آپ فرما لیجئے. روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ چند ایک کالز تھیں. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ لکنت کے حوالے سے آپ سے معلوم کریں گے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر والوں کو خارش ہو چکی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی گھر میں جس فرد کو خارش ہے آپ اس کو یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں، انشاءاللہ الکریم خارش ختم ہو جائے گی. پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر یہ 14 ہے، نوٹ کیجئے گا. یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے خارش زدہ شخص کو پلانی ہے. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بے اولادی کے حوالے سے کہا تھا، تو بے اولادی کے لیے درود دعائے ابراہیم قرآنی آیت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول ترین دعا ہے، قرآنی دعا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق 120 سال یا ایک روایت کے مطابق 80 سال کی عمر میں جا کر آپ کو اولاد کی نعمت نصیب ہوئی تھی. یہ دعا پڑھی تھی آپ نے، یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی تھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے. یہ تو وظیفہ آپ کو میں نے بتایا. اچھا، اب مشورہ بھی آپ قبول کیجئے گا. روحانی علاج کے بستوں پر حصول اولاد کے لیے کچھ خاص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسی ان کی برکتیں ہیں. 16 سال 10 سال شادی کو ہو چکے تھے جو بے اولاد تھے، ماشاءاللہ تعویذات اطاریہ استعمال کیے، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو گئے. تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، دیگر ناظرین بھی رابطہ کر کے یہ تعویذات حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. آئیے شامل کرتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات. جی طارق بھائی، استخاروں کے جوابات. استخارے کے لیے یہاں کہا گیا تھا زرمینہ بنت کندن، ان کا کہا کہ سر میں درد رہتا ہے اور طبیعت خراب رہتی ہے. استخارہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے. ان کا استخارہ کیا گیا، استخارہ میں کوئی بھی ایسا روحانی طور پہ عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے. اللہ پاک خیر فرمائے. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس جگہ پہ درد ہو درد والی جگہ پہ دم کر دیں، انشاءاللہ سر درد جاتا رہے گا. یہی بسم اللہ الرحمن، صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، ساتھ اس کے کچھ نہیں پڑھنا، بسم اللہ ہی سب کچھ ہے. اور ماشاءاللہ قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ بھی ہے. آسان سا یہ تو آپ نے وظیفہ بتایا، تو کوئی بھی کر سکتا ہے ماشاءاللہ. یہ پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ تعویذ ہو تو یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادے کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو تعویذ بنا کے رکھ لیں، اور درد والی جگہ پہ تعویذ بنانے کا ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا طریقہ. ہر کوئی بنا لے گا پھر تو تعویذ، ہر کوئی بنا لے، بس وہ لکھنے میں جو احتیاطیں ہیں ان کو پیش نظر رکھیں. زبر زیر پیش نہیں لگانی. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو میم ہے، چونکہ یہ تو کمپیوٹر کا ٹائپ ہوا ہے تو لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میم بالکل ملا ہوا ہے، لیکن جب آپ نے قلم سے لکھنا ہے تو میم کا جو دائرہ ہے یہ گول بنا رہے. لفظ اللہ کے آخر میں جو ہا ہے اس کا دائرہ بھی اس طرح گول بنا رہے کہ اس کے درمیان سے جو ہے نا وائٹ نظر آتا ہے. اسی طرح لفظ الرحمن الرحیم، ان دونوں میں بھی جو میم ہے یعنی جو گول دائرے والے حروف ہیں ان کا دائرہ بنا رہے، اور زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر دم کر لیں، اور اسی کو لکھ کر تعویذ بنا کر رکھ لیں. درد والی جگہ پہ درد کے ٹائم پہ پہن لیں، انشاءاللہ سر درد جاتا رہے گا. ایک اور استخارے کا کہا، شہزاد بن سیما بی بی بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، تو استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ بیرون ملک سفر بہتر ہے یا نہیں ہے. آپ کا شہزاد بھائی استخارہ کیا گیا، بیرون ملک سفر میں بہتری ہے. اللہ پاک مزید بہتری کے اسباب بنائے، اور آپ جو بھی اس کا سلسلہ ہو اسے دیکھ لیجئے. اور ایک اور استخارے کا کہا گیا، ان کی سسٹر کا انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے. ناظرین نام بتایا انہوں نے. اچھا، یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ سسرال جاتی ہے نا اپنے، تو سسرال جاتے وقت ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو کیا ان کے ساتھ کچھ عملیات ہیں کیا؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں تو کوئی ایسا ان کے ساتھ عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. پھر سسرال جاتے وقت ان کی طبیعت کا بگڑ جانا ہو سکتا ہے کہ شاید بہت ساری چیزیں ذہن پر رکھتے ہوں، اور کیا کہ جب ذہن پر بوجھ ہو اور ٹینشن ہو تو ٹینشن اور بوجھ طبیعت بھاری محسوس ہوتا ہے، بندے کی طبیعت جو ہے نا وہ بھاری ہو ہی سکتی. اچھا، وظیفہ کیا پڑھیں؟ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر
اپنے اوپر یہ دم کر لیں یا کوئی اور ان کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی اور جو بھی طبیعت کی ناسازی ہے یہ دور ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی تھے محمد مزمل، انہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ کام نہیں ہو رہا، باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو پا رہا اور یہاں بھی مزدوری نہیں لگ رہی، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ مزمل بھائی آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے کام کے معاملے میں؟ وظیفہ نوٹ فرما لیں، ہر نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، نماز کی پابندی بھی رکھیں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزق میں آسانی اور کشادگی نصیب انشاءاللہ الکریم۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے حضور، وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے، 12 سال ان کی عمر ہے، عبید نام انہوں نے بتایا تھا، زبان میں ان کے لکنت ہے نا، بولنے میں کچھ اٹکتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے، اور کیا یہ وظیفہ کریں کہ زبان کی جو لکنت ہے؟ اچھا ایک تو اس حوالے سے بھی، اور دوسرا یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا، جیسے چھوٹے 9 بچے ہوتے ہیں، 3 سال عمر 4 سال عمر ہے، بولنے میں بعض اوقات ان کے روانی نہیں ہو پاتی، صاف نہیں بول پاتے، یا بس اپنی توتلی جو ان کی زبان ہوتی ہے بچوں کی اس انداز میں بول رہے ہوتے ہیں، تو دونوں کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں عبید کے لیے کہا، پہلے تو ان کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بعمل حافظ قرآن بنائے، اور آپ والدین کے لیے سمجھ لیں آپ کے آنکھوں کا نور بنائے، آمین۔ اور اس طرح کے جو اور بچے ہیں، یہ تو بچوں کے حفظ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور ظاہر ہے یہ بھی بتایا گیا کہ بعض اوقات لکنت کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، اور بھی جو ایسے بچے ہیں جو بولنے میں توتلا پن ہے ان کے، وہ یہ وظیفہ کریں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو ہر نماز کے بعد انہوں نے 7 مرتبہ پڑھنا، یہ 4 آیتیں ہیں، اور آپ نے اگر 4 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں، تو یہ قرآن آیت کو پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی یہ آپ 4 آیتیں جو ہے نا، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد جو ہے کم از کم 1 مرتبہ پڑھنے ہیں آپ اس کو انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے لکنت بھی دور ہو جائے گی، جس بچے کے اگر بولنے میں لکنت ہے یا وہ حس کر رہے ہیں جو بچے، تو ایسے بچے بھی انشاءاللہ الرحمن جو ہیں اس آیت کریمہ کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن وہ درست پڑھنا شروع ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو یہ آیت مبارکہ نوٹ کر لیجئے، یہ پڑھ کر آپ نے دم بھی کرنا ہے، بچے چاہے تو خود پڑھ لیں یا والدین پڑھ کر، بچے کی والدہ ہو گئے، والد ہو گئے، اگر آپ کے صحیح تلفظ قواعد و مخارج ہیں تو آپ یہ پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچے صاف بولنا شروع کر دیں گے۔ جی بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی طرف، کالز دیجئے گا۔ میرا ماموں جس کا نام اللہ یار، والدہ کا نام جندن مئی، ان کا استخارہ بھی کرنا ہے، ان کو سر میں بہت شدید درد رہتا ہے، اور روحانی علاج بھی بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد طاہر ہے، میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، اور میرا ریل اسٹیٹ کا کام ہے، لیکن کچھ ٹائم سے کام نہیں چل رہا ہے، بہت سارے کام ہیں جو ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں جی، اور یہ ذرا آپ مہربانی کر کے استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ صحیح جی نیکسٹ کال۔ میری بیٹی پلوت شاہ ہے اور اس کا نام آمنہ بھی ہے اور پلوت شاہ بھی، ماں کا نام رضیہ ہے نا، تو سسرال والوں کی وجہ سے تھوڑی وہ ڈسٹرب ہے، تو آپ استخارہ کر کے ذرا بتائیں یہ کیا معاملات ہیں۔ صحیح جی چلائیے گا کال۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں باہر جانا ہے دبئی اور اس کا استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام احمد رضا ہے، والدہ کا نام کنیز فاطمہ۔ صحیح جی مزید کال دیجیے۔ والدہ کے لیے استخارہ کروانا تھا، ان کی صحت خراب رہتی ہے، والدہ کا نام نسیم اختر اور ان کی والدہ کا نام راج بیگم۔ صحیح جی مزید کال۔ قبلہ سید ابراہیم شاہ جی سے عرض ہے کہ میری جاب سرکاری جاب ہے، تو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کہیں نہ کہیں ٹرانسفر کا کوئی مسائل آ جاتے، تو اگر استخارہ کر کے بھی اسلامی بھائی بتا دیں اور آپ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ دینی کاموں میں بھی آسانی رہے، میں ایک ہی جگہ پہ ابھی جہاں ہوں وہاں میرے لیے سوٹیبل ہے۔ میرا نام اطہر محمود اتاری، والدہ کا نام پروت جان۔ اطہر استخارہ آپ فرما لیجئے، ابھی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرواتے ہیں آپ کے لیے اس سلسلے کے اختتام پر۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا عرض ہے کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے اور میرے بھتیجے بھی نماز نہیں پڑھتے، میں ان کو بولتا رہتا ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ کوئی ایسا عمل بتائیے تاکہ میرے بچے اور میرے بھتیجے نمازی بن جائیں۔ اور میرا جنید بھائی کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ میری ہمشیرہ کو کھانسی بہت ہے، وہ علاج بھی کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بچوں کے حوالے سے یہ اب انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے معلوم کریں گے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں ہمشیرہ کے لیے
کہ اب دیکھیں اگر کسی کو نزلہ زکام کھانسی کی شکایت رہتی ہو تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم نزلہ زکام کھانسی گلے کے جو امراض ہوتے ہیں، بعض اوقات سینے کے امراض لگ جاتے ہیں، سینے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اس طرح کے امراض سے بیماریوں سے انشاءاللہ الکریم محفوظ رہیں گے۔ بچے اگر نماز نہ پڑھتے ہوں، ذہن سازی بھی کی جاتی ہے، تربیت بھی کی جاتی ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، تو والدین ایسا کیا کریں، ایسی کیا حکمت عملی اختیار کریں کہ بچے نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو جو آپ نے بات کہی، والدین جو ہے وہ بھی نماز پڑھ لیں نہیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال جو کیا ہوگا ظاہر ہے اس پر تو یہی گمان ہے کہ ہمیں حسن ظن ہے جی وہ پڑھتے ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے بچیاں ہیں تو والدہ اگر اپنے نماز کے اوقات میں جو ہے وہ بچیوں کو ساتھ لے کر ہی نماز پڑھیں۔ ایک تو یہ نا کہ میں کہہ رہا ہوں اپنے بچے کو کہ آپ نماز پڑھیں، دیکھیں والد تو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے تو بچے کو ساتھ لے کر جائیں، کہیں ان کو محبت سے پیار سے اچھا ترغیبات بھی دیں کہ نماز پڑھنے کے یہ فائدے ہیں اور نماز چھوڑنے کے یہ نقصانات ہیں۔ اچھا اس میں ایک عمل یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو آپ کہیں میں آج ایک بات آپ کو یاد کروا رہا ہوں، اچھا وہ فضیلت لے لیں اور بچے کو کہیں کہ یہ آپ فضیلت یاد کر کے کل مجھے سنائیے گا۔ اچھا یہ اب جب آپ بچے کو بتائیں گے تو بچے کے ذہن میں آئے گا نا نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کہیں نماز چھوڑنے کی ایک وعید بتا دیں آپ ان کو، تو ایک تو یہ عمل کریں۔ اچھا جو بچیاں ہیں والدین کو خصوصاً جو ان کی والدہ ہیں جب نماز کا وقت ہو تو ان سے کہا نہ جائے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں یا میرے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا ان کی بھی عادت بن جائے گی، بچہ دیکھ کر عمل کرتا ہے بہت سارے کام کے، والد نماز پڑھ لیں تو بچہ بھی نماز پڑھ لے گا۔ بعض اوقات چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مصلی پر آ کر وہی اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں جو والد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خواتین سے خصوصاً یہ ہے اسلامی بہنوں سے کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ بچیوں کو خصوصاً جماعت کے اوقات میں اپنے ساتھ ہی نماز پڑھوا لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بڑے ہیں وہ پیار سے محبت سے ان کو وہ فضائل سنائیں، جو وعیدیں ہیں وہ بیان کر دیں، انشاءاللہ الرحمن بچہ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں روحانی علاج بھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں، حکمت عملیاں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ بچوں کی ہم نے کیسی تربیت کرنی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں، مدنی چینل دکھائیے بچوں کو، کڈز مدنی چینل دکھائیے بچوں کی بھی انشاءاللہ الکریم تربیت ہوتی رہے گی۔ استخاروں کے جوابات ایک استخارے کا کہا گیا تھا، اللہ یار نام بتایا کہ سر میں درد رہتا ہے اور دیگر کچھ مسائل بھی ذکر کیے، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 65 ٹائم عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھ کر جس کے سر میں درد ہو اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ صحت یابی نصیب ہوگی۔ دوسرا ایک طاہر بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ریل اسٹیٹ کا کام ہے، کام نہیں چل رہا ہے، استخارہ کیا گیا۔ طاہر بھائی کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، فجر کی نماز کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آسانی نصیب ہوگی۔ روزانہ یہ معمول بنا لیں، نماز فجر کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ احمد رضا بھائی تھے، انہوں نے استخارہ کروانا چاہا کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، جانا بہتر ہے یا نہیں؟ احمد رضا بھائی استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتری ہے، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے۔ نسیم اختر کا استخارے کا کہا گیا کہ طبیعت ناساز ہے، استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا عملیات کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ ان کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ صحت یابی رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہمارے ایک اظہر محمود بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ سرکاری جاب ہے اور بار بار ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو ان کا یہ ایک تو استخارہ کروانا چاہ رہے تھے، استخارہ کیا گیا اظہر محمود بھائی، کوئی بھی ایسا اس میں سمجھے کہ روحانی کوئی بھی ایسا نہیں ہے مسئلہ، اور آزمائش بھی کہنے وقتی، اور دیکھیے سمجھے کہ نوکری ہے اور ٹرانسفر مختلف وجوہات کے سبب ہو جاتا ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، آسانی فرمائے، دعا بھی انشاءاللہ ہم کروا دیتے ہیں ہمارے رکن شورا سے۔ اچھا ٹرانسفر نہ ہو، بعض اوقات بار بار تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو ذہنی طور پر بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے چلے ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور دیگر ہمارے ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس پر قائم رہنا چاہتا ہو، آگے پیچھے نہ ہو، اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ وہ لگا رہے، کام کرتا رہے، اس کے لیے 100 مرتبہ یا مؤخرو آپ یہ پڑھ لیا کریں اور آپ اس کی پھر برکتیں دیکھیے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کو استقامت بھی
नसीब होगी। वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। हमारे कई इस्लामी भाइयों ने मैसेजेस भी किए हैं दुआओं के हवाले से। हमारे हम दो भाई हैं और हम बड़ी कोशिशों में हैं कि रिश्ता मिल जाए, लेकिन रुकावटें आ जाती हैं। दुआ ज़रूर करवाइएगा। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाहुल करीम आपके लिए भी दुआ करवाते हैं। और कई हमारे नाज़रीन कॉल्स भी की दुआओं के हवाले से। मैं यहाँ नाज़रीन को अर्ज़ करूँगा कि आप भी कुछ देर के लिए अपने काम काज को रोक कर शामिल दुआ हो जाएँ। ना जाने किसकी दुआ के सदके करम हो जाए। माह रजबुल मुरज्जब है, दुआओं की कबूलियत का ये महीना है और इस्तिग़फ़ार का ये महीना है। आइए मिलकर तौबा भी करते हैं, इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। ऐ करीम, हम तेरे दरबार में हाथ उठाए हैं, सर झुकाए हैं। मदनी चैनल पर घरों में न जाने कितने भाई, कितने इस्लामी बहनें हाथ उठाकर, है अल्लाह, सर झुकाकर तेरे दरबार में तुझसे मांग रहे हैं। मालिक परेशान हाल हैं, बीमार हैं, कर्जदार हैं, लाचार हैं, रिश्तों के मुंतज़िर हैं, अच्छे रिश्तों के मुंतज़िर हैं। किसी के घर में लड़ाई झगड़े हैं मालिक, कोई बेसुकून है, कोई बेचैन है, कोई बेकरार है, कोई दवाइयाँ खाकर तंग आ चुका है। मालिक इन सब के लिए हम तुझे इस मुबारक महीने माह रजबुल मुरज्जब, जिसकी निस्बत तेरी तरफ है मौला, रजब तेरा महीना है, हम तेरे बंदे हैं और तुझसे अल्लाह मांग रहे हैं। अल्लाह इस रजब के महीने में हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर दे, हमारी मुरादों को पूरा कर दे, हमारे बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, बे औलादों को औलाद दे दे, जो रिश्तों के मुंतज़िर हैं अल्लाह, जो अल्लाह रिश्तों के काबिल हो गए बच्चे बच्चियाँ, मालिक नेक और साले रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह जो बच्चियाँ रूठ कर आ गई हैं उन्हें अपने घर पहुँचा दे। मौला करीम जो मकरूज़ हो गए बारे कर्ज़ से निजात दे दे। अल्लाह जो महंगाई से परेशान हाल हैं, इलाहुल आलमीन इनकी गैब से मदद फरमा, इनके लिए असबाब फरमा, या मुसब्बिबल असबाब करम कर दे। मालिक आबिदा बीबी ने दुआ के लिए कहा, उनको नींद नहीं आती, बरकत अली के कामों में रुकावटें हैं, अज़हर हुसैन को नज़र बस से निजात मिल जाए, जाहिद भाई और उनकी अहलिया तबीयत की ख़राबी की वजह से इन्होंने दुआओं के लिए कहा, मुज़म्मिल ने, खुर्रम वक़ास ने और नाज़रीन खातून ने बीमारी से शिफा के लिए, और फैज़ान ने मुख्तलिफ़ परेशानियों के लिए, ताहिर भाई ने कामों की रुकावट के लिए, और हमारे एक भाई ने बच्चों को नमाजी बनने के लिए। ऐ अल्लाह जिनके बच्चे बिन नमाजी हैं उनको नमाजी बना दे, सुन्नतों से दूर है करीब कर दे, कुरान से दूर है करीब कर दे। मौला जो मांग सके वो भी अता कर दे, रजब का वासिता मौला जो न मांग सके मालिक अल्लाह हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमईन बिरहमतिका या रहमान रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि। मुश्किलों में